ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر اور نص کا بیان چل رہا تھا، چونکہ اس میں جو ظاہر والی اعتبار سے تھی، پہلے ظاہر تھا، اس سے اور ظاہر والا نص، پھر اس سے اور اوپر مفسر، پھر اس سے اور ظاہر میں محکم تھا۔ تو ظاہر اور نص کے بارے میں بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ تو عام طور پر کوئی کلام کسی چیز کے لیے لایا جائے گا تو وہ نص کہلائے گا، اور اگر اس سے ظاہر اس سے سمجھا جاتا ہو اس سے تو وہ کیا کہیں گے؟ ظاہر کہیں گے۔ تو اب کلام جس کے لیے لایا گیا ہو اس کو نص کہا جائے گا۔ ظاہر اور نص میں جب تعارض ہو جائے تو ایسی صورت میں نص کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کئی مثالیں بیان کی کہ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ طلقی نفس کی، اپنے آپ کو طلاق دے لے، اور عورت نے جواب میں کہا ابنتو نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا کر لیا۔ ابنتو لفظ آ رہا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ بائنا ہونے میں کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے۔ ابنتو بائنا، یہ لفظ جیسے ہی سنے گا کوئی فوراً سمجھے گا کہ اس سے بائنا مراد لیا جا رہا، بائنا ہونا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجی واقع ہوگی۔ طلاق کس سے واقع ہوگی؟ رجی واقع ہوگی۔ ابنتو کا جو لفظ ہے، ابنتو نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا کیا، یہ لفظ جو ہے ظاہر ہے اس اعتبار سے بائنا ہونے میں، لیکن نص ہے طلاق ہونے میں۔ تو اس کے ذریعے جو ہے طلاق جو ہوگی وہ رجی واقع ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے جو شوہر تھا اس کے جواب میں واقع ہوا ہے۔ شوہر نے کہا تھا کہ طلقی نفسی کی، اپنے آپ کو طلاق دے لے، گویا کہ شوہر اس کو اختیار دے رہا تھا کہ تو طلاق دینی ہے، تجھے کون سی؟ رجی دینی ہے، تو جواب میں بھی وہی چیز دینا تھی۔ تو اس اعتبار سے کلام جو لایا گیا ہے یہ سوال کے جواب میں لایا گیا ابنتو کا، تو اس اعتبار سے اسے طلاق رجی پڑے گی۔ تو اب یہاں دیکھیے ٹکراؤ ہو رہا تھا ظاہر اور نص میں، تو نص کو ترجیح دے کر کے ظاہر کو کیا ہے؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ فَيَتَرَجَّحُ الْعَمَلُ بِالنَّصِ، اور نص پر ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اہل عرینا سے کہ عرینا والے جب مدینہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ بیمار ہو گئے، پیٹ پھول گئے، ان کے چہرے زرد ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم صدقے کے کچھ اونٹ ہیں ان کے پیشاب اور دودھ پیو۔ تو انہوں نے جا کر کے ان کے پیشاب اور دودھ پیے تو وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا اشربو من ابوالیہ والبانیہ، ان کے دودھ پیو اور ان کے پیشاب پیو۔ تو کہہ رہے ہیں یہ آیت کریمہ، یہ حدیث پاک نص ہے شفا کو سبب بیان کرنے میں۔ شفا ملی، شفا کے سبب بیان کرنے میں، اور ظاہر ہے کس بارے میں؟ فی اجازت شرب البول، اونٹ کے پیشاب پینے کی اجازت کے بارے میں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام عذاب قبر جو اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ نص ہے پیشاب سے بچنے کے بارے میں۔ تو اب کہتے ہیں ایک طرف جو ہے ظاہر ہے کس کے بارے میں؟ پیشاب کے پینے کے بارے میں، اور ایک جو ہے پیشاب سے بچنے کے بارے میں نص ہے۔ تو لہذا یہاں پر نص کو ترجیح دی جائے گی، اور ظاہر پر لہذا پیشاب کا پینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ دوا کے طور پر ہو چاہے شفا کے طور پر ہو۔ امام محمد نے فرمایا کہ معقول اللحم جو جانور ہوتے ہیں ان کا پیشاب پینا یہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی اجازت فرمائی، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا پینا پیشاب پینا مباح ہے، کیونکہ اللہ نے کسی حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا، حلال نہیں ہوتا تو شفا نہیں ہوتی۔
اس لیے وہ کہتے ہیں مطلقاً معقول اللحم جانوروں کو پیشاب پینا درست ہے. اور امام یوسف فرماتے ہیں بطور علاج اگر پیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا. رہا اہل ارینا کو پینے کا جائز ہونا تو کہیں گے کہ یا تو یہ حضور کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان کی شفا اسی میں رکھی ہوئی ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ جو پہلے والی جو حدیث ہے وہ بعد والی حدیث سے منسوخ ہو چکی ہے. پہلی والی حدیث جو ہے دوسری والی ناسخ ہے، پہلی والی منسوخ ہے. تو حاصل کلام یہ نکلا ہے جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو ایسی صورت میں نص کو ترجیح دی جائے گی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما سقط السماء ففیہ العشر، جس چیز کو جس زمین کو آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے. جس چیز کو آسمان سیراب کرے یعنی زمین سے جو بھی پیداوار نکلے اس میں کیا ہے؟ عشر ہے. اب اگر وہ چیز جو ہوتی ہے بارش وغیرہ سے نہیں ہوتی ہے، انجن وغیرہ سے ہوتی ہے یا اپنی محنت کے ذریعے سے ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس میں جو ہے کتنا حصہ واجب ہوتا ہے؟ 20واں حصہ واجب ہوتا ہے. اور اگر وہ بارش وغیرہ کے پانی سے ہوتی ہے تو اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے. یعنی 1 کوئنٹل میں 10 کلو، اور اگر اپنی محنت کے ذریعے کریے تیل لگا کر کے تو وہاں 20 میں 1 کوئنٹل میں 5 کلو واجب ہوتا ہے. اب یہاں عشر واجب ہوتا ہے. ما سقط السماء ففیہ العشر، جس کو زمین کو آسمان سیراب کرے تو اس میں عشر ہے. یہ نص فی بیان العشر، یہ کیا ہے؟ عشر کو بیان کرنے کے بارے میں یہ نص ہے. وَقَوْلُ علیہ السلام لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صدقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے. کیا یہ؟ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے. اب جہاں پر دیکھیں لفظ صدقہ آیا، لفظ صدقہ جو ہے نفلی صدقہ، عشر کو زکوٰۃ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے، کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے. گویا کہ یہ کیا ہوا؟ لفظ مشترک ہوا، اور جس مشترک کا کوئی ایک معنی غالب رائے کے ذریعے یا ظن کے ذریعے راجع ہو جائے اسی کو ہم معول کہتے ہیں، اسی کو. اور معول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نص کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، نص کے مقابلے میں. تو جب ظاہر پر نص کو ترجیح ہوتی ہے تو معول پر بدرجہ اولا ترجیح ہوگی. جب ظاہر پر ترجیح ہوتی ہے نص کو تو معول پر. اب یہاں کئی ایک معنی تھے صدقے کے، ایک زکوٰۃ بھی معنی تھا، ایک نفلی صدقہ بھی مراد تھا، ایک عشر بھی مراد تھا. کہتے ہیں یہاں پر زکوٰۃ تو مراد لے نہیں سکتے. کیوں؟ زکوٰۃ اس لیے نہیں مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب کو پہنچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ 1 سال گزر جائے. تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ تو مراد نہیں لے سکتے کہ لیسا فی الخضروات صدقہ، یعنی سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا یہ معنی منتفی ہو گیا. تو کہا کہ اچھا نفلی صدقہ مراد لیں، کہ نفلی صدقہ بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ نفلی صدقہ اختیاری ہوتا ہے انسان کے اوپر، دے تو ثواب ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں. تو پتہ چلا یہاں پر کیا مراد ہے؟ عشر مراد ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے. اب یہ یہاں معول کے طریقے پر ایک معنی یہاں عشر مراد ہوا، اور ایک جو ہے اوپر کیا؟ ما سقط السماء ففیہ العشر، جس کو بھی آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے. تو سیراب تو سبزیوں کو بھی کر رہا ہے، اس میں بھی عشر ہے. تو پتہ چلا امام اعظم نے کہا کہ ہم نے غالب رائے کے ذریعے یہاں ایک معنی راجہ لے لیا، اور تمام جگہ چاہے وہ آسمان سے سیراب ہونے والی وہ چیزیں، چاہے وہ غلہ 1 سال تک پیداوار رہتی اس میں بھی عشر ہوگا جیسے گیہوں وغیرہ، چاہے وہ چیز جو ہے 1 سال تک نہ برقرار رہتی ہو جیسے سبزی وغیرہ اس میں بھی عشر ہوگا. تو غالب رائے کے ذریعے یہاں پر کون سا معنی راجع کیا گیا؟ عشر کا ہی. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ کئی معنی تھے، اور یہاں معول کے طریقے پر ہم نے کیا کیا؟ یہاں عشر مراد لیا، اور وہاں ٹکراؤ ہو رہا تھا. یہاں معول کا ایک معنی تھا اور وہاں نص تھا کس میں؟ ما سقط السماء ففیہ العشر. یہاں پر عشر مراد تھا. جب یہاں ایک جگہ عشر مراد ہے نص کے ذریعے اور دوسری جگہ پر کئی معنی میں سے ایک عشر مراد لے رہے ہیں ہم، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وہی جو نص میں ہم عشر مراد لے چکے ہیں یہاں پر بھی عشری مراد لیں گے. دوسرا نص نفلی صدقہ مراد لے سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ مراد لے سکتے کیونکہ دونوں کی نفی ہو گئی. تو اب تیسری جگہ یہاں پر چونکہ ایک جگہ سے تائید بھی ہو رہی ہے نص کے ذریعے سے، ما سقط السماء ففیہ العشر، جس کو آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے. تو اب یہاں پر جو دوسری حدیث ہے لیسا فی الخضروات صدقہ، یہاں پر بھی کون مراد ہوگا؟
عشر مراد ہوگا. لہذا امام اعظم کے نزدیک کیا ہوگا؟ چاہے وہ پیداوار ایسی ہو جو پوری سال تک باقی رہتی ہو، جیسے گیہوں وغیرہ، اس میں بھی عشر ہوگا. چاہے وہ پوری سال تک برقرار نہ رہتی ہو، جیسے سبزی وغیرہ، اس میں بھی عشر ہوگا. تو یہ چند معنی کا احتمال تھا، اور چند معنی میں سے کوئی معنی قرینے یا دلیل ظنی کے ذریعے راجع ہو جائے اسی کو معول کہتے ہیں. اور معول جو ہوتا ہے یہ ظنی ہوتا ہے. معول کیا ہوتا ہے بھائی؟ ظنی ہم نے لیا ہو سکتا ہے یہ معنی غلط ہو، اور معول کمزور ہوتا ہے کس کے مقابلے میں؟ نص کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں نص کو ترجیح دی جائے گی، اور تمام جگہوں میں کیا ہوگا؟ عشر مراد ہوگا. صحیح ہے. اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں کہ امام اعظم کے نزدیک تو یہ چیز تھی، اور صاحبین اور امام شافعی کہہ رہتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے سبزیوں میں تو عشر واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت حدیث پاک آ گئی لیسا فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں کیا ہے؟ عشر واجب. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ غلہ جو 1 سال تک برقرار رہتا ہو تو اس میں ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ عشر واجب ہوگا. وہ غلہ جو 1 سال تک برقرار رہتا ہو جیسے گیہوں وغیرہ، لیکن کب؟ جب کہ وہ 5 وسق کی مقدار کو پہنچ جائے. کتنی؟ 5 وسق کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں عشر واجب ہوگا. کیونکہ حدیث پاک میں آیا لیسا فی ما دون 5 اوسط صدقہ، کہ 5 وسق سے جو کم ہو اس میں صدقہ نہیں ہے. تو اس حدیث پاک سے کہتے ہیں کہ وہ سمجھ لینا ذہن میں. ہاں صاحبین اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ سبزیوں میں تو ہوگا نہیں، کیونکہ اس حدیث پاک سے نفی ہو گئی. ہاں کب ہوگا؟ اس غلے میں جو 1 سال تک برقرار رہتا ہو، لیکن اس کی مقدار کب پہنچ جائے؟ 5 وسق تک. کیونکہ حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ جو 5 وسق سے کم مقدار ہو اس میں جو ہے صدقہ نہیں ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا. صحیح ہے. امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ سب میں کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا. دیکھیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق عطا کیا ہے. یہاں جو ہے زمین سے جو نکلے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. دوسری واتوا حقہ یوم حصادی، اور اسی طرح حدیث میں آیا ما سقط السماء ففیہ العشر، جس کو آسمان سیراب کرے اس میں کیا ہے؟ عشر ہے. فما وسقیہ بغرب او دالیۃ ففیہ نصف العشر، جس کو رہٹ وغیرہ کے ذریعے سیراب کیا گیا ہو، جس کو انجا وغیرہ کے، تو اس میں نصف عشر ہے. اب یہاں دیکھیں حدیث پاک میں سبزی وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی یہاں پر نام نہیں آیا کہ سبزیوں میں نہیں ہے یہاں پر کوئی، بس یہاں پر نہ یہ قلیل نہ کثیر کوئی مقدار نہیں بیان کی گئی، اور نہ یہ بیان کیا گیا کہ پورا سال ہونا شرط ہے. تو اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے، قرآن پاک کی آیت سے مطلقاً ظاہر ہے کہ سب میں صدقہ ہے. لہذا یہ قید لگانا کہ جو سال بھر تک برقرار رہتی اس میں ہوگا اور جو سال تک برقرار نہ رہتی اس میں نہیں ہوگا، مطلقاً درست نہیں. رہا امام شافعی نے جو حدیث بیان کی لیسا فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں جو ہے صدقہ نہیں ہے، تو ہم تو کہیں گے یہاں پر جو ہے یا یہ حدیث اول تو غریب ہے. کیا ہے؟ غریب ہے. اور حدیث غریب سے کتاب اللہ اور خبر مشہور پر زیادتی تخصیص نہیں کر سکتے. غریب جو ہوتی ہے جس کا کوئی ایک فرد پایا جاتا ہے اور روایت کرنے والا، اس کی تخصیص نہیں کر سکتے. حدیث غریب سے کتاب اللہ اور خبر مشہور کی تخصیص نہیں کر سکتے. یا پھر کہیں گے کہ لیسا فی الخضروات سے مراد صدقہ جو ہے یہاں پر زکوٰۃ کی نفی مراد ہے. کیا ہے؟ یعنی سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ہولان ہول شرط ہے اور سالی سال مالک نصاب ہونا شرط ہے. تو یہاں یہ ہم مراد لیں گے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور دوسری جو حدیث پاک انہوں نے بیان کی لیسا فی خمستی فی ما دون خمستی او صدق صدقۃ، یہ کیا ہے؟ اول تو کہیں گے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ماننے سے کہیں گے جو خبر احاد میں سے، لہذا اس کے ذریعے سے بھی کتاب اللہ خبر احاد کی جو ہے تخصیص نہیں کر سکتے. اور دوسری مراد یہ کہیں گے کہ اس حدیث میں صدقے سے مراد زکوٰۃ کی نفی ہے. یعنی زکوٰۃ کب واجب ہوگی بھائی؟ زکوٰۃ کب ہو جائے گی؟ 5 وسق تک پہنچ جائے. اور یہ بات صحیح ہے کہ 5 وسق کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 200 درہم ہوتی ہے. 5 وسق کی مقدار 200 درہم ہوتی ہے. تو جب 200 درہم تک پہنچ جائے نصاب تو زکوٰۃ ہوتی ہے. تو صحیح بات ہے. یہاں پر یہ کہیں گے ہم کہ یہاں پر جو ہے زکوٰۃ کا بیان ہے، اور اس زمانے میں 5 وسق درہم کی مقدار کتنی ہوتی تھی؟ 200 درہم ہوتا تھا. تو
اس اعتبار سے حاصل کلام یہ نکلا کہ امام اعظم کے نزدیک دونوں جگہ میں عشر ہوگا. دوسری جگہ میں جہاں پر کئی معنی تھے وہاں پر معول کے طریقے پر عشر مراد لیا جائے گا, اور ہم جو ہے نص کو ترجیح دیں گے. چونکہ ایک جگہ ما سقط السماء ففی العشر سے ذریعے پتہ چل گیا عشر مراد ہے, تو باقی جگہ میں بھی عشر مراد لیا جائے گا. اب یہاں پر دیکھ لیں آپ کہ فرماتے ہیں وقول علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما سقط السماء ففی العشر, جس کو آسمان سیراب کرے تو اس میں عشر ہے. نص فی بیان العشر, عشر کو بیان کرنے میں یہ نص ہے. وقول علیہ السلام لیس فی الخضروات صدقہ, یہ سبزیوں میں یہ ہے صدقہ نہیں ہے. مؤول فی نفی العشر, یہ مؤول ہے عشر کی نفی ہونے میں, عشر کی نفی ہونے میں مؤول ہے. یہاں پر کئی معنی احتمال ہو رہا ہے, زکوٰۃ کا بھی ہے, صحیح ہے نہیں, زکوٰۃ کا بھی ہے, نفلی صدقہ بھی, عشر کی نفی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا لأن الصدقہ تحتمل وجوہا, کیونکہ صدقہ جو ہے کئی وجوہ کا احتمال رکھتا ہے. کیا گا نفلی صدقہ کا بھی, زکوٰۃ کا بھی, عشر کا بھی. اور چونکہ وہاں پر حدیث پاک میں آ گیا کیا ہے ما سقط السماء ففی العشر, جس کو آسمان سیراب کرے اس میں صدقہ ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے فیترجح الاول علی الثانی, تو اول کو ثانی پر ترجیح دے دیں گے, اور جہاں نفی ہو رہی تھی معول کے طریقے پر وہ ختم ہو جائے گا, اور یہاں پر بھی کیا مراد ہوگا, یہاں پر بھی کیا ہوگا معول پر ترجیح دے دیں گے. کس کو, نص کو, کیونکہ معول کیا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے نص کے مقابلے میں. تو ایک جگہ نفی ہو رہی تھی, اور جب ٹکراؤ ہو جائے کہیں پر اور جہاں پتہ چلتا ہو کہ عشر ہے, تو یہاں پر نفی والے کو ختم کر کے یہاں پر بھی ثبوت پیدا کر دیں گے. سمجھ آ گیا نہیں. فیترجح الاول علی الثانی, تو اول کو ثانی پر ترجیح دے دی جائے گی. بس اتنا سا تھا اس کے اندر, اتنی زیادہ بحث تھی اس کے اندر کہ اول کو ترجیح دی جائے گی, اور یہاں پر جو عشر کی نفی ہو رہی تھی معول کے طریقے پر وہ باطل ہو جائے گی, اور یہاں پر بھی کون مراد ہوگا عشر کا ثبوت مراد ہوگا. لہٰذا امام اعظم کے نزدیک چاہے وہ سبزی تھوڑی ہو, چاہے وہ غلہ پورے سال رہنے والا ہو یا نہ ہو, سب میں کیا ہوگا عشر واجب ہوگا. صاحبین و امام شافعی کے نزدیک سبزیوں میں تو عشر نہیں ہوگا اس حدیث پاک کی وجہ سے. ہاں وہ غلہ جو سال بھر رہتا ہو تو اس میں عشر ہوگا, لیکن کب, جب کہ وہ 5 وسق کی مقدار کو پہنچ جائے. ہم نے ان کے جواب دیے, وہ آپ اس کو جو ہے بعد میں اس سے کتاب سے حاصل کر لیں, اسے لکھ لینا. اچھا دوسری بات یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں, ایک چیز یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ بیان تو یہ چل رہا تھا ظاہر اور نص میں تعارض کا. بیان کس کا چل رہا تھا, یہاں پر آپ نص اور معول کا بیان کہاں سے شروع کر دیا آپ نے, کیا کر دیا, معول آ گیا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی معول اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ ظاہر نہ ہو, معول اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ ظاہر نہ ہو. کیوں, کیونکہ یہاں صدقہ جو ہے چند معنی میں ظاہر ہے, صدقے کے چند معنی ہے نا ظاہر ہیں, زکوٰۃ ہے, نفلی صدقہ ہے, عشر ہے, تو چند معنی ہے. لہذا یہاں نص صریح اور ظاہر معول میں کیا ہو گیا, تعارض ہو گیا. ظاہر نص صریح ظاہر معول میں تعارض ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ظاہر اور نص میں جب تعارض ہو جائے تو نص کو ترجیح ہوتی ہے, اور معول تو اس سے بھی کمزور ہے, تو نص کیا ہوگی معول پر بدرجہ اولا ترجیح ہوگی. کیا اعتراض ہوگا کہ ظاہر اور نص کا بیان چل رہا تھا, یہاں پر کہاں معول آ گیا. تو ہم کہیں گے کہ معول بھی کیا ہے, معول چند معنی میں سے ظاہر ہے, چند معنی میں ظاہر ہے, یہ بھی معول بھی چند معنی میں ظاہر ہے, چند معنی میں ظاہر ہے. اور یہاں لہذا نص صریح اور ظاہر معول میں تعارض ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو جاتا ہے تو وہاں نص کو ترجیح ہوتی ہے, اور معول اس کے مقابلے میں اور کمزور ہے. تو ایسی صورت میں جب نص اور معول میں تقابل ہوگا تو پھر بدرجہ اولا نص کو ترجیح دی جائے گی. ایک وسق کتنے کا ہوتا ہے, ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, اور ایک سا کی مقدار 2 کلو 234 تولہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, 2 کلو 234 234 تولہ. اور اچھا عشر اور اس میں زکوٰۃ میں کیا فرق ہے, عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے. عشر اور زکوٰۃ میں فرق یہ, 2 فرق ہیں اس کے اندر. کیا ہیں اس کے اندر, عشر اور زکوٰۃ میں 2 فرق ہیں. ایک یہ کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول ضروری ہے. کیا ہے, 1 سال گزرنا ضروری ہے نا زکوٰۃ کے لیے, جبکہ عشر غلہ, عشر زمین سے غلہ وغیرہ حاصل ہوتے ہی دینا ہوتا ہے.
عشر کیا ہوتا ہے؟ زمین سے غلہ حاصل کیے اسی وقت دینا ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کسی سال فصلی پیدا نہیں ہوئی تو پھر عشر بھی نہیں ہوگا، کسی سال عشر میں ہی پیدا نہیں ہوا، پیداوار ہی نہیں ہوئی تو عشر ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سونا چاندی رکھا ہوا ہے یا مال تجارت ہے، فائدہ ہو بھی نہ ہو لیکن پھر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ زکوٰۃ کے لیے ہولان ہول شرط ہے، جب کے لیے عشر کے لیے ہولان ہول شرط نہیں ہے، جیسے ہی غلہ پیدا ہوا نکل گیا واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے سال گزرنا شرط۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی سال اگر غلہ پیدا نہیں ہوا تو عشر واجب نہیں ہوگا، جبکہ مال رکھا ہوا سونا چاندی یا تجارت کا مال تو سال گزر جائے تو وہاں پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب۔ تو یہ آج کا حاصل کلام سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ کیا تھا کہ عشر واجب ہوگا، اور یہاں پر جو نفی ہو رہی تھی مؤول میں، اس نفی کو رد کر دیا جائے گا اور یہاں پر ترجیح دے دی جائے کس کو؟ نس کو، اور یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ عشر مراد ہوگا۔ اور صاحبین اور امام شافعی نے کہا تھا کہ کیا ہوگا؟ سبزیوں میں تو عشر نہیں ہوگا، لیکن جو غلہ ایک سال تک رہتا ہو جب تک کہ وہ 5 وسق کی مقدار تک پہنچ جائے تو اس میں عشر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں وہاں 5 وسق کی مقدار سے مراد کیا ہے؟ وہاں زکوٰۃ مراد ہے، صدقے سے مراد وہاں پر عشر کی نہیں ہے، بلکہ کون مراد ہے؟ زکوٰۃ مراد ہے۔ اور 5 وسق کی مقدار 200 درہم ہوتی ہے، تو صدقہ تو نہیں ہے کیونکہ سبزیوں میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، سبزیوں میں زکوٰۃ کے لیے ہولان ہول شرط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نصاب کو پہنچنا بھی شرط ہے۔ تو ہم کہیں گے یہاں پر عشر ہی مراد ہوگا، نفلی صدقہ بھی مراد نہیں ہوگا، کیونکہ نفلی صدقہ تو انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، دے تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔